آج ہم آپ کو ایک ایسے بادشاہ کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کا نام سنتے ہی ظلم، غمنڈ اور اللہ کے عذاب کی یاد آ جاتی ہے۔ یہ کہانی ہے فرعون کی، جو اپنے آپ کو خدا کہنے لگا تھا، مگر آخر کار اللہ کے ایک حکم سے سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ علیہ السلام کے دور کا فرعون تھا۔ وہ مصر کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا۔ اس کے پاس بڑی فوج، جادوگر، محل، سونا چاندی اور لاکھوں غلام تھے۔ فرعون بچپن سے ہی شاہی خاندان میں پلا بڑھا۔ اس کے باپ بھی مصر کے حکمران تھے۔ جب فرعون جوان ہوا تو اسے حکومت کے راز سکھائے گئی، لوگوں پر حکم چلانا، ان سے لگان لینا اور اپنی طاقت دکھانا۔ دھیرے دھیرے اس کے دل میں گھمنڈ آ گیا، اور جب وہ تخت پر بیٹھا تو اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگا۔ فرعون نے ایک دن اپنی قوم کے سامنے اعلان کیا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اس نے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اسی کی عبادت کریں۔ جو انکار کرتا اسے قید یا موت دی جاتی۔ فرعون کے دل میں اللہ کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ فرعون نے بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ ان سے زبردستی کام کروایا جاتا اور ان کے گھروں سے ان کے بیٹے چھین لیے جاتے۔ نئے پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیا جاتا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا اس کی سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ اسی خوف کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ کے حکم سے ان کی ماں نے انہیں ایک ٹوکری میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، اللہ نے انہیں نبی بنا کر فرعون کے پاس بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ لیکن فرعون نے انکار کر دیا اور کہا، میں تمہارا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے معجزات دکھائے۔ لاٹھی سانپ بن گئی، ہاتھ روشنی سے چمکنے لگا۔ فرعون نے اپنے جادوگر بلائے، مگر جب انہوں نے اصلی معجزہ دیکھا تو ایمان لے آئے۔ فرعون نے غصے میں آ کر ان سب کو قتل کروا دیا۔ اللہ نے فرعون اور اس کی قوم پر کئی عذاب بھیجے: طوفان، ٹڈی، جوں، خون، مینڈھک۔ ہر بار فرعون وعدہ کرتا کہ مان جائے گا، مگر عذاب ہٹتے ہی پھر سے بدعہدی کرتا۔ آخر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ پیچھا کرتا ہوا سمندر تک آ گیا۔ اللہ کے حکم سے سمندر دو حصوں میں بٹ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پار ہو گئے۔ جب فرعون بیچ سمندر میں پہنچا تو پانی واپس جڑ گیا۔ فرعون ڈوبنے لگا، تب اس نے کہا، میں ایمان لاتا ہوں کہ موسیٰ کا رب ہی سچا ہے، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اللہ نے اس کا ایمان قبول نہیں کیا۔ فرعون ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ فرعون کی لاش کو محفوظ رکھا گیا تاکہ آنے والی نسلیں عبرت حاصل کریں۔ آج بھی ایجپٹ کے میوزیم میں فرعون کی ممی موجود ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی ہی عبرتناک کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔